السلام علیکم۔ مدینہ منورہ سے تلاوت قرآن کریم اردو ترجمہ کے ساتھ سورۃ القمر آیات 1 تا 22، قاری محمد جاوید خان، ترجمہ بآواز عباس ایوب مدنی۔ یوٹیوب چینل برکات الحرمین سے پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں شیطان مردود کے شر سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اقتربت الساعة وانشق القمر۔ بہت قریب آ گئی قیامت اور چاند پھٹ گیا۔ وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ۔ اور اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ موڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ایک جادو ہے جو گزر جانے والا ہے۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ۔ اور انہوں نے جھٹلایا اور وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلے اور ہر کام انجام کو پہنچنے والا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ۔ اور بلا شبہ یقیناً ان کے پاس کئی خبریں آئی ہیں جن میں نصیحت ہے۔ حکمت بالغۃ فما تغنی النذر۔ کامل دانائی کی بات ہے پھر بھی تنبیہات انہیں فائدہ نہیں دیتی۔ فتول عنہم یوم یدعو الداع الی شیء نکر۔ چنانچہ آپ ان سے منہ پھیر لیں جس دن پکارنے والا ایک سخت ناگوار چیز کی طرف پکارے گا۔ خشعاً ابصارهم یخرجون من الاجداث کأنہم جراد منتشر۔ ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، وہ اپنی قبروں سے ایسے نکلیں گے گویا وہ منتشر ٹڈیاں ہوں۔ مہطعین الی الداع یقول الکافرون ھذا یوم عسر۔ گردن اٹھا کر پکارنے والے کی طرف دوڑنے والے ہوں گے، کافر کہیں گے یہ تو بڑا مشکل دن ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر۔ ان سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا تھا تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا اور کہا دیوانہ ہے اور اسے جھڑکا گیا۔ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر۔ تو اس نے اپنے رب کو پکارا میں بے بس ہوں سو تو بدلہ لے لے۔ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر۔ چنانچہ ہم نے آسمان کے دروازے ایسے پانی سے کھول دیے جو زور سے برسنے والا تھا۔ وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر۔ اور ہم نے زمین کو چشموں سے پھاڑ دیا تو اس کام پر جو طے ہو چکا تھا سارا پانی مل گیا۔ وحملناه على ذات الواح ودسر۔ اور نوح کو ہم نے کیلوں اور تختوں والی کشتی پر سوار کر دیا۔ تجری بأعیننا جزاء لمن كان كفر۔ جو ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی رہی
یہ تھا بدلہ اس شخص کے لیے جس کا انکار کیا گیا تھا۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بلا شبہ یقیناً اس کو ہم نے ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا ہے، تو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، پھر کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، عاد نے جھٹلایا تو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسا تھا میرا ڈرانا۔ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍ، اور یقیناً ہم نے دائمی نحوست کے دن ان پر تند و تیز ہوا بھیج دی۔ تَنزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنقَعِرٍ، وہ لوگوں کو اٹھا اٹھا کر پھینک رہی تھی گویا وہ کھجور کے اکھڑے ہوئے تنے ہوں۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، پھر کیسا تھا میرا عذاب اور کیسا تھا میرا ڈرانا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ صدق اللہ العظیم۔ اللہ بلند و برتر نے سچ فرمایا۔ قرآن کریم کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، زندگی اس کے مطابق گزاریں، دوسروں کو اس بات کی ترغیب دیں، اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابیاں دے، ہمیں دوزخ کے قبر کے عذاب سے بچائے اور ہماری آخرت آسان فرمائے۔